الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ میں ہمارے مقامی میڈیا والوں کا میں مجلس اصلاح تنظیم کے استحکام سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ مجلس اصلاح و تنظیم کا بنیادی مقصد بھٹکل و اطراف و اکناف کے مسلمانوں کے اجتماعی، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی مسائل کے حل کی کوشش کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی اور ملی حقوق کا اجتماعی طور پر تحفظ اور اسلامی بنیادوں پر، اسلامی خطوط پر معاشرے کے تعمیر و تشکیل اور معاشرے کی فلاح اور بہبودی کے لیے اس سے متعلق امور کی انجام دہی۔ مجلس اصلاح و تنظیم کے دستوری دائرہ کار کے تحت مختلف کمیٹیوں کے ذریعے خدمت خلق کے جو امور انجام پاتے ہیں، اس میں مالی امداد کمیٹی کے تحت ختنہ سنت ابراہیمی کا یہ عمل وقتاً فوقتاً، یعنی اس ختنہ کیمپ کا انعقاد بھی شامل ہے۔ اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری انتظامیہ میں منظوری کے بعد بتاریخ 13 دسمبر یعنی بروز اتوار مجلس اصلاح و تنظیم کی طرف سے مجلس اصلاح و تنظیم کے ہمارے اوپری ہال میں ختنہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مجلس اصلاح و تنظیم کی طرف سے مالی امداد ہماری دستوری کمیٹی ہے ہی، تو اس کمیٹی میں اس ختنہ کیمپ کے لیے ہم نے ہمارے فائننس سیکریٹری مجلس اصلاح و تنظیم کے فائننس سیکریٹری جناب ڈی ایف صدیق صاحب کو کنوینر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے، اور اس کیمپ کے لیے ہم نے جو ہمارے مقامی سینئر اور تجربے کار ڈاکٹروں کی ہم نے خدمات حاصل کی ہیں، اور یہ اس کیمپ کے جو کچھ اخراجات وغیرہ ہیں وہ ہمارے جنرل فنڈ سے ادا کیے جائیں گے، اور لہذا اس بنا پر ہماری گزارش ہے کہ چونکہ زکوٰۃ فنڈ کا ہم لوگ اس میں استعمال نہیں کر رہے ہیں اور جنرل فنڈ سے یہ کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ہر کوئی اس کیمپ سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اتوار کے دن صبح 9 بجے ہماری افتتاحی تقریب ہوگی، اور اس کے بعد 9:30 بجے سے باضابطہ طور پر ہمارے یہ بچوں کے ختنے کی کارروائی کا عمل شروع ہوگا، اور اس میں ہم نے یہاں پہ اس وقت بھی رجسٹریشن ہمارا جاری ہے۔ ہم نے ایک فارم بنایا ہے، تو وہ فارم پر کر کے جو حضرات جو سرپرست اپنے بچوں کا ختنہ کروانا چاہتے ہیں، ہم نے وہ تنظیم میں جو یہاں پہ جو فارم دستیاب ہے، تو وہ یہاں پر اس فارم کو حاصل کر کے، اس فارم کو پر کر کے وہ اس کیمپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ شرط رکھی ہے
کچھ ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان سے مشورے کے بعد کہ چونکہ کچھ کمپلیکیشنز اور پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ 2 سال اور اس سے اوپر جن کی عمر 2 سال یا اس سے زیادہ ہے تو وہی بچوں کا یہاں پہ اس کیمپ میں ختنہ جو ہے اس کے لیے جو ہے ختنہ کیا جائے گا، اور 2 سال کی سے کم عمر بچوں کے لیے جو ہے ہم نے گنجائش یہاں پہ نہیں رکھی ہے۔ تو بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اس کیمپ کے تعلق سے ہماری جو مقامی میڈیا ہے تو آپ حضرات اس کو جو ہے تھوڑا سا اپنے میڈیا کے ذریعے جو ہے اس کو آپ تھوڑا سا لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جو لوگ اس سے جو ہے اس کی تشہیر کریں، تاکہ جو لوگ اس سے جو ہے استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے استفادہ کریں۔ اب اس کے بعد میں ہمارے ڈاکٹر حنیف شباب صاحب سے میری گزارش ہے کہ اس سلسلے میں جو ختنہ کے تعلق سے جو باتیں ہیں اور اس سلسلے میں سرپرستوں کو جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں اگر ان کی تھوڑی سی اگر رہنمائی ہو جائے تو بہتر ہے۔ میں جنرل سیکرٹری صاحب نے وزارت سے کہہ دیا ہے، رجسٹریشن کا عمل چل رہا ہے۔ عمر کے تعلق سے جو بات کہی ہے وہ اس لیے کہ کم عمر بہت چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، اور کیمپ میں ہمامی رہتی ہے، گڑبڑی رہتی ہے اور کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے 2 سال سے زیادہ کے بچوں کے لیے ہم نے رکھا ہے، 4 سال 5 سال بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ عمر جتنی بڑی ہوگی آسانی سے ہو سکتا ہے، اس لیے وہ عمر کی قید کی گئی ہے۔ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو بالکل لیا نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ پیرنٹس کو اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ کووڈ پروٹوکول جو ہے وہ ابھی بھی چلا ہوا ہے، اس حساب سے یہاں پہ کراؤڈ نہ ہو، اس کے لیے ہم نے 2 سے زیادہ آدمیوں کو آنے سے منع کیا ہوا ہے۔ کوئی ایک آدمی سینئر رہے آئے، لیکن اندر اس کو سنبھالنے کے لیے دوسرے لوگوں ہیں اندر آنے کا، اور وہاں پر جو ہے انٹرفیئر کرنے کا کوئی موقع کسی کو رہے گا نہیں۔ اپنے بچوں کو ہمارے والنٹیئرس کے حوالے کریں گے، اور اندر جو ہے ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کی طرح ہم ٹریٹ کریں گے جس طرح کرتے ہیں۔ تو خواتین کو اس لیے زیادہ یہاں نہ لائیں۔ اگر 2 سال ہی کے اور 2-2.5 سال کے اندر کے بچے ہیں، ان کو دودھ پلانے کا مسئلہ رہتا ہے، بوٹل وغیرہ ساتھ میں لاتے ہیں، نیچے کیبن وغیرہ نیچے بیٹھ کے پھر آیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک خاتون اگر ساتھ میں رہتی ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ کوئی مرد ہی لے کر آئیں بچوں کو تو سب سے اچھی بات رہے گی۔ اس کے علاوہ پیمپرس یا ڈائپرس جو ساتھ میں لائیں۔ پھر کبھی کبھی بچے وامٹنگ وغیرہ کر دیتے ہیں، اس کے لیے ایک ایکسٹرا کپڑا ساتھ میں لائیں، اور چھوٹے بچوں کو غیر ضروری طور پہ ساتھ میں لائیں۔ چھوٹے بچوں کو ساتھ میں دکھانے کے لیے لانا اور شور شرابہ کرنا، ہنگامہ کرنا، یہ نہیں ہوگا، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے اور اس کا موقع نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے تنظیم آفس سے جو رجسٹریشن ہونے کے بعد کل سے ہی جیسے سنیچر کے دن آپ کو ٹائمنگ دی جائے گی، اس ٹائمنگ پر آپ کا ایک سلاٹ ہم نے بنایا ہے، کراؤڈ ایک ساتھ نہ ہو اور آپ بچے بھی آ کے حیران نہ ہوں، ورنہ کبھی ایک بچہ رونا شروع کر دیتا ہے تو سب بچوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے ٹائم سلاٹ بنایا ہوا ہے، 1 گھنٹے کے وقفے سے 1 گھنٹے میں کتنے لوگوں کے 5-10 جو کہ ہوں گے وہ آپ کو بتائے، اس نمبر سے آپ کو آنے کی لازماً کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اس سلاٹ میں آپ نکل گئے تو پھر آپ کا سلاٹ بدل جائے گا، پھر آپ کو یہاں شکایت کرنے اور مسائل پیدا کرنے والی بات جیسی ہو جائے گی۔ اس کے لیے ٹائمنگ کا لحاظ رکھیں، اور تھوڑی بہت تاخیر بھی ہو بھی سکتی ہے ریگولر ٹائمنگ کے ساتھ۔ پھر اس میں اگر کوئی اپنا سلاٹ بدل کر آ گیا، جیسے 9:30 بجے آنا تھا 10 بجے آنا تھا وہ 12 بجے آ گیا، تو جو 12 بجے کا سلاٹ ہے وہ بچے پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ایک دوسرے کا مسئلے کو سمجھتے ہوئے آپ تعاون کرتے ہوئے جو ٹائم آپ کو دیا جائے گا اس میں آپ یہاں پر حاضر رہیں۔ اور تمام باتیں آ گئی۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات نہیں ہے، دوائیں وغیرہ یہاں سے دی جائیں گی، دوائیاں دی جائیں گی۔ بچوں کو لاتے وقت بہت زیادہ کھلا پلا کر نہ لائیں، کبھی کبھی بچے ضد کر کے روتے ہیں، جو ہم الحمدللہ ہمارے جو میرے 2-3 ساتھی اور رہیں گے، ڈاکٹرس رہیں گے، ڈاکٹر سمیع اللہ، ڈاکٹر نسیم خان اور ایک اور ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں ساتھ میں، تو انشاءاللہ ہم بالکل اطمینان کے ساتھ ہی تمام کارروائیں۔ کبھی کبھی بچے جو ہیں ضد کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو ٹیبل پہ ہی وامٹنگ کر دیتے ہیں، پھر وہ بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زیادہ کھلا پلا کرنا نہ ہے، جو کھلانا پلانا ہو اس کو آپ کے ساتھ میں لائیں، ختنہ کر کے باہر نکلتے آپ کو کھلا پلا سکتے ہیں، کوئی فل بیہوش کرنے وغیرہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے، لوکل اینستھیشیا میں کیا جاتا ہے، مقامی طور پر انجیکشن دے کر سن کیا جاتا ہے۔
تو انشاءاللہ جیسے نارمل آپ ہاسپٹل میں کرتے ہیں، ہمارے کلینک میں لا کے آپ جیسے کرتے ہیں اسی طرح کا ٹریٹمنٹ آپ کو یہاں دیا جائے گا. آپ یہ سمجھیں گے ایک کیمپ ہے اور یہاں پہ آپ کو کوئی بے پرواہی ہوگی یا اس طرح کی نہیں، لیکن ہمامی تو ہوگی کیونکہ جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے، بہت سارے لائن میں لگے رہتے ہیں. اس کے لیے آپ ٹائم کا اس کا پورا خیال رکھیں اور اس کیمپ کو سکسیزفل بنانے میں آپ کا تعاون سب سے بنیادی چیز ہے. اس کے بعد اب ہمارا جو انتظام کرنا تھا ہم کر رہے ہیں اور کر لیں گے، لیکن اس انتظام کو پوری طرح عمل میں لانے کے لیے آپ کا پیرنٹس کا والدین کا جو ہے تعاون بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور اس بڑے دنوں بعد، ورنہ یہاں پہ ہر سال جو ہے مختلف اداروں کی طرف سے کیمپ ہوا کرتے تھے، اب پچھلے کچھ برسوں سے نہیں ہوا ہے. تنظیم نے اقدام کیا ہے تو اس اقدام کو آپ سراہیں گے اور اس کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.